کہ معرکہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور ان کی تدفین بھی کی، جبکہ شہداء اسلام کی لاشوں کو بغیر جنازہ اور بغیر تدفین کے چھوڑ دیا گیا۔ 3 دن کے بعد اہل غازریہ نے آ کر شہداء کربلا کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان کی تدفین کی گئی۔ عمر بن سعد کے حکم سے شہداء اسلام کے سر کاٹ لیے گئے تاکہ کوفہ میں ابن زیاد کے پاس ملاحظہ کے لیے بھیجا جا سکے۔ چنانچہ خولی بن یزید، زہر بن قیس وغیرہ شہداء کربلا کے سر لے کر کوفہ میں پہنچتے ہیں۔ کافی باتیں اس سلسلہ میں بیان ہو چکی ہیں۔ جب ابن زیاد کے پاس شہداء اسلام کے سر پہنچے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، دماغ پہ اقتدار کا نشہ سوار تھا۔ چھڑی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ مارتا ہے۔ محبوب کے ایک بوڑھے صحابی جن کا نام حضرت زید بن ارقم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف بھی گزشتہ جمعہ میں کروا چکا ہوں، فرمانے لگے ظالم ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں کے سامنے ابھی وہ منظر تازہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں پہ لب رکھ کر چوم بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو بھی میرے حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ یہ کہتے ہوئے حضرت زید بن ارقم دربار سے نکل گئے۔ روایات میں آتا ہے شہداء کے سروں کے ساتھ خواتین اسلام کو بھی پہنچایا گیا۔ ابن زیاد کے محل کے ایک کونا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہیں، ان کے ارد گرد ان کی کنیزیں ہیں۔ حال یہ ہے کہ طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے میلے ہو چکے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ ابن زیاد کی نظر پڑتی ہے تو پوچھتا ہے یہ کونے میں بیٹھنے والی کون ہے؟ جواب نہیں آتا۔ پھر سوال کرتا ہے، جواب نہیں ملا۔ سے بارہ جب سوال کرتا ہے تو ایک کنیز بولی اے ابن زیاد، یہ کونے میں بیٹھنے والی کوئی عام عورت نہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر، حضرت فاطمہ کی نور نظر، حضرت حسین بن علی کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ظالم کی آنکھوں میں اقتدار کا خون آ چکا ہے، نشہ سوار ہو چکا ہے۔ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے زینب اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے تمہیں رسوا کیا، جس اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار کیا،
جس اللہ نے تمہیں جھٹلایا اور ہمیں کامیاب کیا۔ حضرت زینب کب خاموش رہنے والی تھیں؟ ان کی رگوں میں بھی تو حضرت علی کا خون تھا، انہوں نے بھی تو دودھ خاتون جنت فاطمہ زہرا کا پیا تھا۔ فرمانے لگیں ظالم تو جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا، اللہ نے تو اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عزت عطا فرمائی، ہمیں مقام عطا فرمایا، ہمیں خاندان مصطفیٰ کا حصہ بنایا۔ ہماری طہارت و پاکیزگی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد پاک کا خاندان، تم عام لوگ نہیں ہو، میں خدا تمہیں ایسا پاک بناؤں گا، ایسا مقدس بناؤں گا، ایسا منزہ بناؤں گا کہ ساری کائنات پاکیزگی کو تلاش کرے گی، لیکن پاکیزگی تمہارے قدموں کے نشان تلاش کرے گی۔ تو نے دیکھا نہیں، اللہ نے ہماری عظمت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، لیکن ظالم کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے سرکش کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہلاکت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ شیر دل کی شیر دل بہن کہتی ہے کہ ظالم جس کو تو ہلاکت سمجھتا ہے، جس کو تو موت سمجھتا ہے، ہم تو اسے حیات جاودانی سمجھتے ہیں۔